لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ آپ کے ہر ایکشن کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہاں کی یوتھ آپ کو مانیٹر کر رہی ہے. یہ جو آپ زیادتیاں کر رہے ہیں یہ وہاں پہ لوگ فیل کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ پھر آپ کے خلاف نکلیں اور آپ سے پھر برداشت نہ ہو. بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا ادارہ ہے، آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ڈیٹیل بتا دی میں صرف بجلی کا، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں گرمی کی ایک لہر بھی آئی ہوئی ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہر جگہ زیادہ ہے، لیکن خصوصاً خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اس گرمی میں آپ اندازہ کریں بچے بوڑھے گھر کے کام کھانا پینا کیسے گزارا ہو سکتا ہے. وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ بجلی کی چوری ہے. میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ آیا بجلی کی کوئی چوری وابڈا کے یا ڈسکوز کے ملازمین سے بغیر ملے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ آپ لوگ بھی یہاں سارے بیٹھے ہوئے ایک دن کوئی چوری نہیں کر سکتا. ہمیں کہتے ہیں کہ جی صوبائی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. ہم بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا ادارہ ہے، آپ نے اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پچھلے 2 مہینے میں یا 4 مہینے میں انہوں نے کب کسی لائن مین کو نکالا ہے؟ کون سا ایس ڈی او ایکس سی این کوئی بھی لیول کا جو اس چیز میں انوالو ہے اس کو نکالا ہے؟ خود کچھ کرتے نہیں ہیں اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہاں پہ چوری ہے. دوسری بات بجلی سے ریلیٹڈ، دوسری بات یہ ہے کہ جو بجلی وہاں پہ میں فار ایگزامپل بجلی کا بل نہیں دیتا، اسپیکر صاحب دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. مطلب یہ تو میرے رسپانسبل نہیں ہے. اگر میں چوری کر رہا ہوں مجھے پکڑیں، ان کو کیوں بے گناہ سزا دے رہے ہیں؟ وہاں پہ جو لوگ بل دیتے ہیں ان کی بھی بجلی بند کر دیتے ہیں. یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ آپ کا نیبر آپ کا ہمسایہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اور آپ کو اس کے غلط کام کی سزا دی جا رہی ہو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے. اسی سے ریلیٹڈ جو ریٹ ہے بجلی کا، میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں، عوام پہ آلریڈی بہت مشکلات ہیں، اس بجٹ میں مزید مشکلات آئیں گی. بجلی کا ریٹ مزید یہ مہنگا کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹس کیپیسٹی کے حوالے سے، وہ بجلی اگر بنتی بھی نہیں ہے ہم اس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اربوں روپے مہینے کے دے رہے ہوتے ہیں. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ابھی کوئی بل دے نہیں سکتا. غریب آدمی کدھر سے بل دے گا؟ تو یہ ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ جو بھی حکومت آئی انہوں نے کبھی سستی بجلی نہیں بنائی. انہوں نے صرف جلدی سے کہ سال 2 سال میں کرائے کے بجلی گلا کے کول امپورٹ کر کے باہر سے اس سے بجلی بناتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں، فارن ایکسچینج باہر جاتا ہے. لیکن لوکل جو ڈیمز ہیں، پانی سے جو بنتا ہے، اس پہ کبھی انہوں نے سیریسلی کام نہیں کیا اور صرف یہ کرائے اور یہ تیل والے اور گیس والے اور کوئلے والے پہ زور دیتے رہے، جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم ساری ہمارے عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے. بہت شکریہ. شرم خان جی شکریہ جی. میں ایک تو اسپیکر صاحب نے بات کی کہ جو نیٹ ہائیڈل پاور پروفٹ ہمارا جو بنتا ہے صوبے کا، وہ ایچ ای این قاضی فارمولے کے تحت خیبر پختونخوا کا 1600 ارب بنتا ہے، اور سی سی آئی میں ایگری ہوا ہے کہ جی 111 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں. تو ہم 1600 ارب روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے، اور جو 111 ارب ایگری ہوا ہے وہ تو اپ فرنٹ دینے چاہیے. اتنے ایک بندے میں، ایک گورنمنٹ میں، ایک رسپانسبل لوگوں میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ وہ جو زبان دے وہ زبان پہ وہ سٹینڈ لے، اس کو پورا کرے. مطلب جو بندہ اپنی زبان اپنی کئی بھی بات پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا، اس سے ہی وہ پیچھے پھر جائے، ایگری کر جائے اور آپ کو واپس اس سے مڑ جائے، تو اس سے زیادہ بے اعتمادی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس طرح عاطفان اور اسد کیسر صاحب نے کہا، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے زیادتی ہے، ان لوگوں سے جنہوں نے وار اور ٹیرر میں انہوں نے اپنی جانوں کے قربانیاں دی، معاشی طور پہ وہ تباہ ہوا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ ایک عجیب
सिस्टम बना हुआ है कि सारे सूबों में आपने सेनेट का इलेक्शन करवा दिया, एक खैबर पख्तूनख्वा में आप सेनेट का इलेक्शन नहीं करवा रहे, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नुमाइंदगी वो पूरी नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। जो इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत से मिल के ये स्टेप इन्होंने लिया है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की मैंडेट की तौहीन है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन सेनेट में पूरी नहीं है और आपने सेनेट चेयरमैन इलेक्ट कर दिया। मतलब इससे ज्यादा आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से क्या ज्यादती कर सकते हैं? तो कंटिन्यूसली मैं अरबाब शेर अली को टाइम दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग आपके हर एक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ की यूथ आपको मॉनिटर कर रही है। ये जो आप ज्यादतियां कर रहे हैं ये वहाँ पे लोग फील कर रहे हैं, और ऐसा ना हो कि वो लोग फिर आपके खिलाफ निकले और आपसे फिर बर्दाश्त ना हो। शेर अली साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी असद कैसर साहब ने कहा कि लकी मरवत में एक आर्मी कैप्टन और उनके साथ 6 जो हमारे फौजी हैं वो शहीद हुए। हम ऑब्वियसली रंजीदा है इसके ऊपर, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। आप सबको पता है खैबर पख्तूनख्वा क्या जब से इलेक्शन हुआ है या इससे पीछे भी अगर आप देख लें, आए दिन हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस जो हैं वो शहादतें दे रही है। और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो फेडरल ऑफिसर्स का कोटा है पुलिस का, पीएसपी ऑफिसर्स का 18 और 19 ग्रेड का 68 आसामियां खाली है। आप जब दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला करते हैं तो यू नीड ऑफिसर्स। आपको अगर अफसरान भी वफाक ना दे जो आपके 68 बनते हैं पुलिस, बिकॉज टेररिज्म को एक पुलिस, सीटीडी और फौज ये मिलके जो है टेररिज्म का मुकाबला करती है। ये सिचुएशन है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह फंडिंग का इशू है, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जो सीटीडी की रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज इस वक्त जो टेरर का माहौल है इसके लिए हमें फंडिंग की जरूरत है। एक होता है आपके डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आपके पॉलिटिकल इशू जरूरी है, सिक्योरिटी इज योर बेस लाइन। जब तक आपकी सिक्योरिटी, और खैबर पख्तूनख्वा एक घर है, खैबर पख्तूनख्वा इस घर में एक हिस्सा है। हमने सबसे ज्यादा शहादतें भी दी हैं, हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह कभी आप ये नहीं देखेंगे कि हम सूबाई कार्ड खेलेंगे। ये घर है, एक भाई ज्यादा कुर्बानी देगा, एक कम देगा, ये घर के लिए लोग करते हैं, लेकिन इदराक होना चाहिए इनका। और जो हमारा सिक्योरिटी की मद में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 68 अफसरान वो हमें दिए जाएं ताकि वो तैनात हो और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आगे आएं। दूसरी हालात इस तरह हैं कि साउथ के भी देख लें आप, मालाकंड की तरफ देख लें, इवन पेशावर में वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर प्रॉपर एक डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में भी, वफाकी हुकूमत के साथ भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट टाइम भी असद कैसर साहब जो स्पीकर थे, देयर वाज अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। उसको दोबारा उसको जो है उसका क़याम अमल में लाया जाए ताकि ये चीजें इन कैमरा प्रॉपर तसल्ली से सारे स्टेक होल्डर्स डिस्कस करें। बिकॉज एक चीज याद रखें, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा अफेक्ट नहीं होगा, ये स्पिल ओवर होगा आपके बाकी सूबों में भी, और उसके बाद इसको कंट्रोल करना हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। इसके बाद साजिद। बहुत शुक्रिया।